آج صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا خالقو اور قرآن پاک کی 2 سورتوں کو پڑھ کر دیکھ لو، شام تک 5 کروڑ مل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج آپ کو وہ خاص اور مجرب وظیفہ بتاؤں گا جسے پڑھنے سے انشاءاللہ ایک دن کے اندر قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ ایسی جگہ سے پیسہ آنا شروع ہوگا، رزق اور دولت آنا شروع ہوگی کہ سنبھال نہ پاؤ گے۔ اگر رزق اور دولت کو سنبھال سکتے ہو، دولت رکھنے کی جگہ گھر میں موجود ہے، تو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، کیونکہ آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک مبارک نام اور قرآن پاک کی 2 افضل ترین سورتوں کا وظیفہ ہے۔ تو پیارے دوستوں، پہلے نمبر پر جو سورت پڑھنی ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ الکوثر کی فضیلت کے بارے میں تو آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں کہ اس کے کتنے فائدے ہیں۔ آج میں آپ کو سورۃ الاخلاص کے فائدے بتاتا ہوں، جس کو پڑھنے سے آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اور آج کا وظیفہ بھی سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص ان دونوں سورتوں پر مشتمل ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، یہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ مسند احمد میں ہے کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اپنے رب کے اوصاف بیان کریں۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ صمد کے معنی ہیں جو نہ تو پیدا ہوا اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہوا ہے وہ ایک وقت مرے گا بھی اور دوسرے اس کے وارث ہوں گے۔ اللہ عز و جل وحدہ لا شریک، یعنی کہ یکتا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں، اس جیسا اور اس کی جنس کا کوئی نہیں، نہ اس کی مثال کا کوئی چیز ہے۔ صمد اسے کہتے ہیں جو کھو کھلا نہ ہو۔ بخاری شریف کتاب التوحید میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا۔ جس وقت وہ پلٹے تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے جسے آپ نے سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قرات کے خاتمے پر سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بے حد پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں خبر کر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کی نسبت ہے اور اللہ کی نسبت یہ سورت ہے۔ سورۃ الاخلاص کی فضیلت سے متعلق چند احادیث در مندرجہ ذیل ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورۃ الاخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سے آ رہے تھے، آپ کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، تو آپ نے ایک شخص کو اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر فرمایا واجب ہو گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اس کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات 3 حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا سنو قل هو اللہ احد تنہائی 1/3 قرآن کے برابر ہے،
इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, अबू अय्यूब सच कहते हैं। मसनद अहमद सुनन तिर्मिज़ी में है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, जमा हो जाओ, मैं तुम्हें आज 1/3 कुरान सुनाऊंगा। लोग जमा होकर बैठ गए। आप घर से तशरीफ लाए और सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद तिलावत फरमाई और फिर घर तशरीफ ले गए। अब सहाबा में बातें होने लगी कि वादा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये था कि 1/3 कुरान सुनाऊंगा, शायद आसमान से कोई वही आ गई हो। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस तशरीफ लाए और फरमाया, मैंने तुमसे 1/3 कुरान सुनाने का वादा किया था, तो सो ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इससे आजिज हो कि हर दिन 1/3 कुरान शरीफ पढ़ लिया करो? लोगों ने कहा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम इससे बहुत आजिज और बहुत ज़ईफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान के 3 हिस्से किए, कुल हुवल्लाहु अहद तीसरा हिस्सा है। मसनद अहमद की एक रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स इस पूरी सूरत को 10 मरतबा पढ़ लेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर करेगा। इस पर हुजूर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो हम बहुत से महलात बनवाएंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह उससे भी ज्यादा और उससे भी अच्छे महलात देने वाला है। अबू याला की एक हदीस में है कि जो शख्स इस सूरत को 50 मरतबा पढ़ ले तो उसके 50 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। आप लोगों की कई सालों से अगर एक ही आपकी शिकायत है कि पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, आप लोगों ने हर तरह से कोशिश कर ली लेकिन बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। आप लोगों के घरों में फाके हैं, बच्चे भूखे हैं, बिजली के बिल चढ़े हुए हैं, महंगाई है, फीसें चढ़ी हुई हैं, किराए चढ़े हुए हैं, इन सब को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आज ये वजीफा लाजमी कर ले। फजर की नमाज के बाद करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़ोहर तक पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आप लोग चाहते हैं कि आपके हालात एक दिन के अंदर बदलें, ये वजीफा मेरे बताए हुए तरीके से फजर की नमाज के बाद पढ़कर देख लेना। आप लोग अगर पाकिस्तान से हैं या इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, दुबई, मलेशिया, ओमान, मस्कत, दुनिया के आप लोग जिस किसी मुल्क, शहर, गांव, गली में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे ही आपको ये वीडियो मिले कोशिश करना वीडियो पहले मुकम्मल देखना, उस वक़्त ये वजीफा नोट कर लेना जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इस वजीफे की मुकम्मल इजाज़त मिल जाए तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक लाजमी पूरी देखनी है। वीडियो को लाइक करना है और कमेंट के अंदर अपना नाम भी लिख देना है। इंशाअल्लाह आपको वजीफे की इजाज़त मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, वजीफे का तरीक़ेकार समझ लें। वजीफा किस तरह से करना है, कितनी तादाद में करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से आप लोग सुने और ध्यान से आप लोग इस पर अमल करें, क्योंकि आप लोग कोई भी वजीफा करते हैं बहुत मेहनत से करते हैं, लेकिन कुछ कमी ऐसी रह जाती है जिससे हमारा वो वजीफा कबूल नहीं होता। तो लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखा करें, हर चीज़ को समझा करें, क्योंकि हम यहाँ पर आपको कुरान पाक का ही दर्ज देते हैं और सूरतों के बारे में ही बताते हैं, अल्लाह पाक के सिफाती नाम के बारे में ही बताते हैं। तो लिहाजा आपको इतना इल्म तो हासिल हो कि जब आप लोग अपने बच्चों को कुछ सिखाएं तो आपको वो चीज़ आती हो। तो प्यारे दोस्तों, अमल मुलाहिजा करें। पहले आप लोगों ने ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लेना है, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बार आप लोग ये पढ़ लें ताऊज़ और तस्मिया, उसके बाद आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि दुरूद इब्राहिमी का ही इंतखाब करें, क्योंकि ये वो दुरूद है जो आपकी हर वक्त हर दुआ ये कबूल होगी। और जो शख्स भी
درود ابراہیمی کو پڑھتا ہے اللہ پاک ان سب کو ہمیشہ کامیاب رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ تو پیارے دوستوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پہلے ایک بار آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک بار ہوا، پھر دوبارہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو بار ہوا، اسی طریقے سے 3 بار پڑھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص پڑھ لی، آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، ورنہ عمل کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ برائے کرم درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے بسم اللہ کو 3 بار پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے سب سے پہلے۔ پھر آپ کو کیا پڑھنا ہے، سورۃ الاخلاص پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں نے دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 3 بار پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ پڑھ لیں 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی وقت ایک مرتبہ سورۃ الکوثر کو بھی پڑھ لیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب سورۃ الکوثر آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو صرف 2 وظائف پڑھنے ہیں، بڑے آسان سے وظائف ہیں، بہت ہی کم تعداد میں پڑھنے ہیں۔ ان وظائف کو آپ نے پہلے ایک وظیفہ پڑھنا ہے، پھر دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا ہوگا جو آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا۔ سورۃ الاخلاص کو آپ لوگوں نے پڑھ لیا، پھر سورۃ الکوثر کو آپ لوگوں نے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے اس طریقے سے پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، جو آپ لوگوں نے پہلا عمل کرنا ہے، جو اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے، وہ ہے سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ، جو کہ چڑیوں کی بھی تسبیح ہوتی ہے۔ جو چڑیا صبح چہچہاتے ہوئے سبحان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ پاک یہ سبحان اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ان چڑیوں کو اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ جب وہ اگتی ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ شام میں لوٹ کر اپنے گھونسلے میں آتی ہیں تو ان کا شکم سیر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دولت کے اعتبار سے یہ والا کلمہ سبحان اللہ بے حد مجرب ہے، اور اس کی اور بھی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے ایک درخت بھی لگا دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے، ویڈیو پوری دیکھیے گا، مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے وظیفہ ہم نے کتنی بار پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے الحمدللہ الحمدللہ یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ کو آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب الحمدللہ کو 21 بار پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا خالقو، اے تمام جہانوں کے رب، یا خالقو، اے تمام جہانوں کے رب، اس کو آپ نے 313 بار پڑھ لینا ہے، یعنی کہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے اول 3 بار پڑھا تو آخر بھی 3 بار پڑھیں گے، اول 1 بار پڑھا تو آخر بھی 1 بار پڑھیں گے، اول 5 بار پڑھا تو آخری بھی 5 بار پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کا عمل، آپ کا وظیفہ مکمل ہوا۔ اب آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جو بھی دعا کریں گے میرا رب ضرور عطا کرے گا، اور اللہ پاک ایسا نوازے گا کہ آپ لوگوں کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن پہ پریس کریے گا۔ اور جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی تمام نیک حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ پاک ان سب کو بے شمار رزق، مال و دولت عطا فرمائے، اللہ پاک ان سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اللہ پاک ہم سب کے اخلاق کو، ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔